الرحيم لك الحمد يا الله وبك نستعين يا الله والصلاة والسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين۔ ناظرین کرام، آج ہم قرآن مقدس کی مشہور معروف سورہ کریمہ، جسے ہم اور آپ سورہ حجرات کے نام سے جانتے اور پہچانتے ہیں، کل ہم نے اس کی بعض آیتوں پہ گفتگو کی۔ آج ہم جو کل ہم نے بیان کیا تھا اس سے آگے کا بیان کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ ناظرین، پچھلے درس میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ سب سے پہلے اگر آپ ماحول بنانا چاہتے ہیں، ماحول کو کریٹ کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ ماحول اچھا ہو جائے، سوسائٹی اچھی ہو جائے، تو سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ آپ ایمان لائیں، اللہ اس کے رسول پر ایمان لائیں، یوم آخرت پر ایمان لائیں۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورے تفصیل کے ساتھ اپنے محبوب کے مرتبہ مقام کو بیان فرمایا کہ آپ اس کے مرتبہ و مقام کو جانیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جسے دیں اسے آپ لے لیں، اور جس سے منع کر دیں آپ اس سے رک جائیں، اور اس کے آگے نہ بڑھنے کی کوشش کریں اور نہ اس سے پیچھے ہٹنے کی کوشش کریں۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں گستاخی کرتا ہے تو گویا کہ ہمارے بارگاہ میں گستاخی کرتا ہے۔ جو نبی کی شان میں پورے الفاظ کا استعمال کرتا ہے، نبی کی عزت کی پامالی کرتا ہے، تو میری بھی عزت کی پامالی کرتا ہے۔ جس طریقے سے ہم نے پچھلی مرتبہ پوری تفصیلی طور پہ پڑھی ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اسی کے ضمن میں اگر ماحول کو کریٹ کرنا چاہتے ہیں، ماحول کو بنانا چاہتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا، اے ایمان والو تم جان لو، سب سے پہلے تو یہ جان لو کہ اگر تمہارے اوپر، تمہاری جانب، تمہارے پاس کوئی فاسق و فاجر خبر لاتا ہے، کوئی کسی قسم کی خبر لاتا ہے، تو آپ اسے چھان بین کر لیں۔ ایک ماحول کو اچھا بنانے کے لیے ایک لازمی صورت یہ بھی ہے، ایمان لانے کے ساتھ یہ بھی ہے کہ اگر کوئی شخص خبر لاتا ہے تو آپ اس خبر کی حقیقت کو جانیں، کیا وہ خبر سچ ہے یا نہیں، جو آپ کے متعلق جو خبریں پہنچ رہی ہے دوسرے کے حوالے سے، تو کیا اس نے اس طریقے کی باتیں کہی ہیں یا نہیں کہی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ لوگ تحقیق کیے بغیر احکام نافذ کر دیتے ہیں، تحقیق کیے بغیر، اس خبر کی حقیقت کو جانے بغیر حکم کو نافذ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جس کی وجہ سے اس کا نتیجہ بھگتنا پڑتا ہے، ماحول میں گندگیاں، لڑائیاں اور جھگڑے پھیلتے ہیں۔ تو اسی اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ، یعنی
اگر تم دیکھو دو گروہ کو، دو فریق کو مومنین میں سے کہ آپس میں جھگڑے کر رہے ہیں، آپس میں لڑائی کر رہے ہیں، فاصلحوا بینہما، تو ان دونوں کے درمیان صلح کرا دو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ حکم دے رہا ہے کہ آپ اگر دیکھیں کسی کو جھگڑتے ہوئے دیکھیں تو آپ اس کے درمیان صلح کرا دیں۔ جس طریقے سے یہ آیت کریمہ کے حوالے سے متعدد روایات مذکور ہیں، جس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ایک شخص کے پاس چلے، عبداللہ نامی ایک شخص تھا، اس کے پاس چلے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک کھچر پہ سوار ہو کے اس کے پاس جاتے ہیں تو وہ شخص کہتا ہے کہ آپ ہم سے دور رہیں، آپ کی کھچر کے پیشاب کی بدبو آ رہی ہے، آپ اس سے دور رہیں۔ تو اسی اثناء میں حضرت عبداللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت عبداللہ بن رواح فرماتے ہیں کہ تمہارے مشک اور تمہارے خوشبو سے زیادہ بہتر کھچر کی پیشاب کی خوشبو ہے۔ تو پھر اسی بات پر دونوں فریق میں جھگڑا ہوا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کے درمیان صلح فرمائی۔ تو اسی وقت یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا۔ ناظرین، اب دیکھنا یہ ہے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ایک خاص وقت میں نازل فرمایا، خاص لوگوں کی وجہ سے نازل فرمایا، لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ احکام عام ہے یا نہیں۔ تو یہ یاد رکھیں کہ خاص پس منظر میں کوئی بھی آیت نازل ہو لیکن اس کے احکام عام بھی ہوا کرتے ہیں۔ جس طریقے سے اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، کہ اگر آپ اس جگہ پہ موجود ہوں، اس جگہ پہ آپ حاضر ہوں جہاں پہ دو فریق، دو طرح کے لوگ لڑائی کر رہے ہوں، جھگڑے کر رہے ہوں، تو آپ ان کے درمیان صلح کرا دیں۔ صلح کرانے کا حکم ہے۔ گویا کہ یہ مسلمان کا حق بھی ہے اور مسلمان کا فریضہ بھی ہے کہ اگر کسی کو لڑائی کرتے ہوئے دیکھے، کسی کو جھگڑا کرتے ہوئے دیکھے، آپس میں لڑتے ہوئے دیکھیں تو آپ ان کے درمیان صلح کرا دیں۔ پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى، اور ان دونوں میں سے اگر کوئی ایک بغاوت پر اتر جائے، کوئی ایک آپ کی مخالفت کرنے لگے، تو آپ اس سے کیا کریں؟ اگر کوئی شخص کو لڑائی کرتے ہوئے دیکھے، اگر آپ اس کے درمیان صلح کرتے ہیں، صلح کرنے کے وقت اگر آپ کی مخالفت کرتا ہے، آپ کی بغاوت کرتا ہے اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا احکام ہے اس کی نافرمانی کرتا ہے، تو آپ اس سے اسی طریقے سے نہ چھوڑیں۔ فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ، تو آپ اس سے لڑائی کرتے رہیں، جھگڑتے رہیں، اس کو سدھارتے رہیں، سدھارنے کی کوشش کرتے رہیں، یہاں تک کہ اللہ رب العزت کے حکام کی جانب پلٹ آئے، اللہ رب العزت کے حکام کو اپنے اوپر نافذ کرنے لگے، یہاں تک کہ آپ اس سے جھگڑتے رہیں، آپ اس کو سدھارتے رہیں، اس کو تلقین کرتے رہیں۔ پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ فَإِن فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، یعنی اگر کوئی شخص آپ نے دیکھا جھگڑتے ہوئے، دو فریق کو دیکھا آپس میں لڑتے ہوئے، تو آپ اس کو ایک تو صلح کرائیں گے، صلح کرانے کے ساتھ ساتھ اگر میں سے کوئی فریق آپ کی مخالفت کرتا ہے، آپ کی بغاوت پہ اترتا ہے اور اللہ کے نافرمانی کرنے پہ اترتا ہے، صلح کو نہیں مانتا، تو آپ اس کو سمجھاتے رہیے، آپ اس کو سدھارنے کی کوشش کرتے رہیں، آپ اس کو مارتے رہیں، اس سے جھگڑا کرتے رہیں، تاکہ وہ اللہ رب العزت کے حکام کو اپنے اوپر نافذ کرنے لگے اور آپ کی باتوں کو مان لے اور وہ سیدھے راستے پہ چلنے کی کوشش کرے۔ پھر یہ اگر وہ سیدھے راستے پر آ جائے، اللہ رب العزت کے حکام کو نافذ کرنے لگے اپنے اوپر، تو لازمی صورت یہ ہے، آپ پر واجب یہ ہے کہ آپ ان دونوں کے درمیان عدل کے ساتھ، انصاف کے ساتھ صلح کرائیں۔ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا، ان کے درمیان انصاف کے ساتھ، عدل کے ساتھ صلح کرائیں، وَأَقْسِطُوا، اور ان کے درمیان انصاف کریں،
इंसाफ से काम लें। ऐसा ना हो कि अगर कोई शख्स आपका पड़ोसी है, आपका भाई है, तो आप उसके पक्ष में आप उसके लिए लड़ाई करें, और उसके पक्ष जो आपकी मुखालिफत करता हो, चाहे आपका दुश्मन ही क्यों ना हो, आपके नज़रों में वो दुश्मन ही क्यों ना हो, आप उसके दरमियान सुलह करें। और वो सुलह अदल के साथ होनी चाहिए, इंसाफ के साथ होना चाहिए, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है इन्नल्लाह युहिब्बुल मुक़्सितीन, बेशक अल्लाह तबारक व तआला जो अदल करता है, इंसाफ के साथ काम लेता है, जो इंसाफ के साथ अदल के साथ सुलह कराता है, तो यकीन जाने कि अल्लाह तबारक व तआला इन्नल्लाह युहिब्बुल मुक़्सितीन, वो अदल करने वालों के साथ है, अदल करने वालों को पसंद फरमाता है, इंसाफ करने वालों को महबूब फरमाता है। ये तो हुई अहकाम, ये हुई आयत करीमा जिसमें अल्लाह तबारक व तआला ने दो फरीक़ों को झगड़ते हुए को अल्लाह तबारक व तआला ने, एक बात मैं यहाँ पे वाज़ेह कर दूँ कि ये एक झगड़ना एक गुनाह है, और गुनाह का मुर्तकिब काफिर नहीं हो जाता बल्कि मोमिन ही रहता है। वो ईमान से खारिज नहीं होता, वो मोमिन ही रहता है। जिस तरीके से अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया वइन ताइफतानी मिनल मुमिनीन, और मोमिनीन में से दो गिरोह झगड़ लें। जो लोग कहते हैं कि अगर गुनाह का इर्तिकाब कोई करता है तो मोमिन नहीं है, ईमान से खारिज हो जाता है, तो ये उनके लिए वाज़ेह दलील है वइन ताइफतानी मिनल मुमिनीन, अगर कोई शख्स, कोई दो गिरोह मोमिनीन में से कोई गिरोह लड़ाई करता है, झगड़ता है, तो आप उनके दरमियान सुलह कराएं। अल्लाह तबारक व तआला ने दोनों झगड़ने वालों को मोमिनीन का लक़ब दिया है, दोनों फरीक को मोमिनीन के लफ्ज़ से इस्तेमाल किया है, पुकारा है वइन ताइफतानी मिनल मुमिनीन। और एक बात ये भी वाज़ेह कर दूं कि अगर कोई शख्स किसी कमफहमी की वजह से या गलत फहमी की वजह से अगर आपकी बगावत करने पर उतर जाए, तो इसका ये मतलब नहीं कि वो ईमान से खारिज हो जाता है, उसका ये मतलब नहीं कि वो मोमिन नहीं रहता है, वो अल्लाह की वहदानियत का इक़रार करने वाला नहीं होता है। अगर कोई शख्स आपकी मुखालिफत करता है, आपकी बगावत करने लगता है, अगर अपने हाकिम वक्त की बगावत करने पर उतर जाए, तो ऐसा नहीं है कि वो शख्स जो है ईमान से खारिज हो जाता है। जो लोग कहते हैं कि हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ईमान से खारिज है, नऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक, तो वो शख्स गलत पर है, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया कि अगर कोई शख्स गलत फहमी पर, नासमझ की वजह से और कोई बगावत करता है तो ईमान से खारिज नहीं होता। वो गुनाहगार तो होता है लेकिन ईमान से खारिज नहीं होता है, मोमिन रहता है, मोमिन से खारिज नहीं होता है। तो कोई शख्स अगर ये कहे कि नऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु काफिर हैं, उनको बुरा भला कहे, तो यकीनी तौर पर जो बुरा भला कहने वाला है वो गलत हो सकता है, लेकिन वो सहाबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम अजमईन वो कभी गलत नहीं हो सकते, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया वइन ताइफतानी मिनल इक़्ततलू फ़अस्लिहू बैनहुमा, यानी कि वो लोग काफिर नहीं हो सकते, गुनाहगार हो सकते हैं लेकिन वो काफिर नहीं हो सकते। अल्लाह हम सबको इन तमाम चीज़ों से बचाए कि और सहाबा पर तंज करने से बचाए, और जो लोग गुनाह कबीरा चाहे गुनाह को इर्तिकाब करने से ईमान को खारिज कहते हैं, ईमान से खारिज होना कहते हैं, तो उनसे भी बचाए। और फिर अल्लाह तबारक व तआला आगे इरशाद फरमाता है कि अगर कोई शख्स आपकी बगावत करने लगे, आपकी मुखालिफत करने लगे, आपके हकाम को ना माने, तो आप उससे झगड़ते रहें, उसे समझाने की कोशिश करें, उसे समझाते रहें, यहाँ तक कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हकाम को अपने ऊपर नाफिज कर ले, तो आप उन दोनों के दरमियान, दोनों फरीक के दरमियान सुलह करें। और सुलह इस तरीके से नहीं करें, ना इंसाफी के साथ ना करें, बल्कि इंसाफ के साथ करें, अदल के साथ करें, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला खुद इरशाद फरमाता है इन्नल्लाह युहिब्बुल मुक़्सितीन, यानी अल्लाह तबारक व तआला इंसाफ करने वालों को पसंद फरमाता है। अल्लाह तबारक व तआला तो खुद आदिल है और अदल करने वाले को भी पसंद फरमाता है। फिर आगे अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है कि एक तो दो फरीक, दो गिरोह अगर आपस में झगड़ते हैं मोमिनीन के, तो आप उनके दरमियान सुलह कराएं। फिर अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है इन्नमल मुमिनूना इख्वतुन फअस्लिहू बैन अखवैकुम वत्तकुल्लाह लअल्लकुम तुरहमून, यानी कि बेशक मोमिनीन आपस में भाई भाई हैं, आपस में एक दूसरे के भाई भाई हैं। फअस्लिहू बैन अखवैकुम,
تو آپس میں ایک دوسرے کے درمیان، دوسرے بھائی کے درمیان، آپس میں اپنے بھائی کے درمیان صلح کرو۔ واتقوا اللہ، اور اللہ رب العزت سے ڈرتے رہو صلح کرنے میں، لعلکم ترحمون، کیونکہ تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اس آیت کریمہ میں کہ انما المؤمنون اخوہ، کہ مومنین آپس میں بھائی بھائی ہیں، آپس میں ایک دوسرے کے خیر خواہ ہیں۔ اگر وہ کوئی شخص، کوئی مومن دوسرے مومن سے جھگڑنے لگے، کوئی فریق دوسرے فریق سے لڑنے لگے، تو آپ ان کے درمیان صلح کرائیں۔ کسی وجہ سے، کسی قدرت کی وجہ سے، عداوت کی وجہ سے اگر دشمنی ہو جائے، دشمنی پیدا ہو جائے، تو آپ پر لازم اور ضروری یہ ہے کہ آپ ان کے درمیان صلح کرائیں۔ اور صلح کرانے میں واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہیں، پرہیزگاری اختیار کرتے رہیں، تقویٰ کرتے رہیں، تاکہ تم پر اللہ رب العزت کی رحمت نور کی بارشیں ہوں، اللہ رب العزت کی رحمت تم پر نازل ہو۔ ناظرین، متعدد احادیث ہیں صلح کے متعلق، جس طریقے سے ام کلثوم بنت عقبہ رضی اللہ تعالی عنہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ شخص جھوٹا نہیں جو لوگوں کے درمیان صلح کرائے، کہ اچھی بات پہنچاتا ہے یا اچھی بات کہتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص صلح کراتا ہے، وہ شخص جھوٹا نہیں ہو سکتا ہے۔ جو شخص ایک دوسرے کو جوڑنے کی کوشش کرتا ہے، وہ شخص جھوٹا نہیں ہو سکتا، غلط نہیں ہو سکتا۔ اور پھر دوسری روایت، یہ بخاری شریف کی روایت تھی، اور دوسری روایت حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا میں تمہیں ایسا کام نہ بتاؤں جو درجے میں روزے، نماز، زکوٰۃ سے بھی افضل ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہیں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آپس میں صلح کرا دینا۔ یہ روزے، نماز اور زکوٰۃ سے بھی افضل کام ہوا کرتا ہے کہ اگر آپ دو فریق کے درمیان صلح کرائیں۔ ناظرین، اب مومنین کے حوالے سے انما المؤمنون اخوہ، کہ مومنین، مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، آپس میں ایک دوسرے کے خیر خواہ ہیں، اس کے متعلق متعدد احادیث ہیں، احادیث سے بھی ثابت ہے کہ آپس میں مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی بھائی ہے۔ جس طریقے سے اللہ تبارک و اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، وَلَا تَبَاغَضُوا وَلَا تَحَاسَدُوا وَلَا تَدَابَرُوا وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا، کہ آپس میں ایک دوسرے سے بغض نہ رکھو، عداوت نہ رکھو، حسد نہ رکھو ایک دوسرے کے بارے میں، ایک دوسرے کے حوالے سے، وَلَا تَدَابَرُوا، اور نہ ہی ایک دوسرے سے دشمنی کرو، نہ ہی ایک دوسرے سے پھرو، وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا، تم آپس میں ایک دوسرے کے بھائی ہو جاؤ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دوسری روایت میں ارشاد فرماتے ہیں کہ مومنین، سارے مسلمان ایک جسم کی طرح ہیں، جس طریقے سے اگر اس کی آنکھ میں کسی جسم کے ایک آنکھ میں اگر کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو سارا جسم، سارا بدن اس تکلیف سے اٹھ جاتا ہے اور سارا جسم اس سے پریشان ہو جاتا ہے۔ تو اسی طریقے سے سارے مومنین آپس میں ایک دوسرے کے بھائی ہیں۔ اگر کسی کو تکلیف پہنچتی ہے، کسی کو تکلیف پہنچتا ہے، تو اس بارے میں سارے مومنین، سارے مسلمان پریشان ہو جاتے ہیں۔ ناظرین، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ، صلح کراؤ۔ ایک روایت ملتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں وَلَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَن يَهْجُرَ فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ، یعنی کسی مسلمان کے لیے یہ جائز نہیں، کسی مسلمان کے لیے یہ درست نہیں کہ وہ کسی بات پر لڑائی ہو جائے۔ یہ تو انسانی فطرت ہوا کرتی ہے کہ کوئی شخص اگر ایک جگہ جمع ہوتا ہے، ایک جگہ رہنے کی وجہ سے اس طریقے سے کبھی باتیں ہوتی رہتی ہے کہ جس کی وجہ سے آپ کو تکلیف پہنچے یا کسی وجہ سے آپ کو کوئی بات بڑھ جائے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو نہیں بتایا، بلکہ یہ کیا کہ آپ صلح کرائیں۔ آپ کچھ سے تکلیف ہوتے، غلطیاں ہوتی ہیں، انسان کل بنی آدم خطاء اور خیر الخطائین التوابون، کہ سارے انسان، سارے بنی آدم خطا کار ہیں، گناہ گار ہیں، غلطی کر سکتے ہیں۔
معقولہ ہے الانسان مرکب من الخطأ والنسیان، انسان خطا اور نسیان کے مرکب ہے، اس مرکب کا نام انسان ہے۔ یہ انسانی فطرت ہے کہ وہ غلطی کرے، لیکن اسی غلطی پہ ٹھہر جانا، اسی غلطی پہ اٹل جانا یہ شیطانیت ہے، کیونکہ اگر اس غلطی پہ نہ ٹھہرتا ہے بلکہ اللہ رب العزت کی جانب رجوع کر دیتا ہے تو یقینی طور پر وہ تمام خطا کاروں میں بہتر ہوا کرتا ہے۔ جس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون، کہ خطا کاروں میں سب سے بہتر وہ شخص ہے جو توبہ کرنے والا ہے، اللہ رب العزت کی جانب رجوع کرنے والا ہے، جو اللہ رب العزت کے حکام پہ عمل کرنے والا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ، صلح کراؤ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں صلح کے حوالے سے کہ اگر کوئی شخص آپس میں صلح نہیں کرتا ہے تو وہ جنت سے محروم ہو جاتا ہے، وہ مغفرت سے محروم ہو جاتا ہے۔ جس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تفتح ابواب الجنت یوم الاثنین و یوم الخمیس، یعنی جنت کے دروازے سمار اور جمعرات کے دن کھولے جاتے ہیں۔ تفتح ابواب الجنت یوم الاثنین و یوم الخمیس، جنت کے دروازے سمار اور جمعرات کے دن کھولے جاتے ہیں، اور اس دن ہوتا کیا ہے فَيُغْفَرُ لِكُلِّ عَبْدٍ لَا يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتا ہو تو ایسے شخص کے ایسے مومنین کی مغفرت ہو جاتی ہے، اور جو شخص اللہ رب العزت کے ساتھ جو نہ ٹھہراتا ہو اور مومنین بھی ہو تو سوائے اس شخص کی مغفرت نہیں ہوتی۔ جو لوگ اللہ رب العزت کی وحدانیت کا اقرار تو کرتے ہیں، ایمان تو رکھتے ہیں، لیکن آپس میں صلح نہیں کرتے، آپس میں عداوت رکھتے ہیں۔ جس طریقے سے ارشاد میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تفتح ابواب الجنت یوم الاثنین و یوم الخمیس فیغفر لکل عبد لا یشرک به شیئا، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الا رجلا كانت بینہ و بین اخیہ شحناء، یعنی سوائے اس شخص کی مغفرت نہیں ہوتی جو مومن ہونے کے باوجود آپس میں صلح نہ رکھتے ہیں، مومن ہونے کے باوجود ایک دوسرے کے بارے میں بغض اور عداوت رکھتے ہیں، دشمنی رکھتے ہیں، اور اس بغض اور عداوت کی وجہ سے انہیں مغفرت سے محروم کر دیا جاتا ہے، اور انہیں مہلت دی جاتی ہے کہ انہیں چھوڑ دو، انظروا هذین حتی یصطلحا، انہیں مہلت دو، ان دونوں کو مہلت دو، یعنی کہ جو بغض رکھتے ہیں دونوں آپس میں، جو دو شخص ہوا کرتے ہیں، جو دو شخص آپس میں دشمنی رکھتے ہیں، عداوت کی وجہ سے ان کی مغفرت نہیں ہوتی ہے، ان کی مغفرت کی وجہ سے وہ مغفرت سے محروم ہوتے ہیں، وہ اس عداوت کی وجہ سے، اور انہیں اس صلح تک کے مہلت دی جاتی ہے کہ جب تک کہ وہ صلح نہ کر لے تب تک کہ ان کی مغفرت نہیں ہو سکتی۔ تو آج ہم اپنے اندر دیکھیں کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکام پر یہ عمل نہ کر رہے ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ، جس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ، اپنے درمیان، اپنے بھائیوں کے درمیان صلح کرو، اور صلح نہ کرنے کی وجہ سے ہم مغفرت سے محروم ہو جائیں۔ تو ہمیں لازمی صورت یہ ہے، لازمی کام یہ ہے کہ ہم سب سے پہلے ہم اپنے آپ کو محاسبہ کریں کہ ہماری ذات سے کسی کو ایسی تکلیف تو نہیں پہنچ گئی جس کی وجہ سے اس کے دل میں کینہ اور بغض، عداوت جیسی دشمنی جنم لے رہی ہو۔ تو ایسی صورت میں ہمیں اللہ رب العزت کے حکام پہ عمل کرنے کی ضرورت ہے تاکہ اللہ تبارک و تعالی ہماری مغفرت فرمائے۔ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تم یہ صلح کرنے میں اور یہ آپس میں جوڑنے میں، خیرخواہ بننے میں اللہ سے ڈرتے رہو۔ اللہ سے ڈرتے رہو گے تو یقینی طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے تمہارے پر رحمت و نور کی بارشیں ہوگی۔ پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد میں آتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان یکون خیرا منهم عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ تمام مومنین، سارے مسلمان آپس میں ایک دوسرے کے خیر خواہ ہیں، آپس میں ایک دوسرے کے مسلمان بھائی بھائی ہیں، تو لازمی صورت یہ ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منهم،
یعنی اے ایمان والو، اے اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرنے والو، اے رسول کی رسالت کی تصدیق کرنے والو، اگر تم جانتے ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں حکم دیا ہے کہ تم اپنے درمیان صلح کرو، تو لا یسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خیرا منهم، یعنی کہ تم ایک دوسرے کے مذاق نہ اڑاؤ، ایک دوسرے کی تحقیر نہ کرو، دوسرے کی تذلیل نہ کرو۔ ایسا ہو سکتا ہے کہ جو تم دوسرے کا مذاق اڑا رہے ہو وہ تم سے بہتر ہو۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورتوں کو خاص طور سے مخاطب کرتے ہوئے فرمایا وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِسَاءٍ، اور نہ ہی کوئی عورت کسی عورت کا مذاق اڑائے، نہ ہی کوئی عورت کسی عورت کی تحقیق کرے۔ کیوں؟ کیونکہ ایسا ہو سکتا ہے کہ جس کا مذاق اڑایا جا رہا ہو اب مذاق اڑانے والے سے بہتر ہو۔ اس کے شان نزول کے حوالے سے متعدد روایات ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، یہ آیت کریمہ اس وقت نازل ہوئی، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ تھوڑا اونچا سنا کرتے تھے، جن کی کان میں، جن کی سماعت میں ضعف تھی، جس کی وجہ سے وہ کم سنا کرتے تھے، کوئی زور سے بولتا تب جا کے وہ سنتے۔ تو حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونچا سننے کی وجہ سے صحابہ کرام مجلس میں انہیں آگے بیٹھایا کرتے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان کی جگہ رکھا کرتے تھے کہ وہ حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھیں گے۔ ایک دن یوں ہوا کہ ایک دن وہ تاخیر سے پہنچتے ہیں مجلس میں، جبکہ مجلس شروع ہو جاتی ہے۔ مجلس شروع ہونے کے بعد وہ سارے مجلس پورے بھر جاتی ہے، مجلس بھری ہوئی ہوتی ہے۔ جب وہ تشریف لاتے ہیں ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ آتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ ساری مجلس بھری ہوئی ہے، تو وہ حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کو پیچھے کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ مجھے جگہ دو، مجھے جگہ دو، مجھے جگہ دو، اور وہ جگہ دو اس طریقے سے کرتے ہوئے وہ آگے پہنچ جاتے ہیں، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ جاتے ہیں، یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان اور ان کے درمیان صرف ایک شخص کا فاصلہ رہ جاتا ہے، اور اس ایک شخص کا فاصلہ ہونے کے بعد جب اس لاسٹ والے یعنی کہ جو شخص کا فاصلہ ہے اس شخص سے کہتے ہیں کہ مجھے جگہ دو، مجھے آگے جانے دو، تو وہ شخص کہتا ہے کہ آپ کو جگہ مل چکی ہے، آپ بیٹھ جائیں۔ تو ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ غصے کی وجہ سے وہ تو وہاں تو بیٹھ جاتے ہیں، لیکن جب روشن دن ہو جاتا ہے، جب روشنی پھیلنے لگتی ہے تو ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ اس کے اگلے شخص کو کے بدن کو دباتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم کون ہو؟ تو اس نے کہا کہ میں فلاں شخص ہوں۔ تو ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فلانی کا لڑکا ہو؟ تو وہ شخص شرم کی وجہ سے اپنے سر کو جھکا لیتا ہے۔ یہ وہ لفظ تھا فلانی کا لڑکا ہو، تو یہ اس زمانے میں اس لیے بولا جاتا تھا، کسی کو آر دلانے کے لیے، کسی کو شرمسار کرنے کے لیے بولا جاتا تھا۔ تب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی وَلَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّن قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ۔ اور پھر دوسری روایت مذکور ہے حضرت ضحاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے۔ حضرت ضحاک رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آیت کریمہ بنی تمیم کے ان افراد، ان لوگوں کے حق میں نازل ہوئی جو لوگ غریب صحابہ کا مذاق اڑایا کرتے تھے، جس طریقے سے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوئے، حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوئے، حضرت عمر وغیرہ جو ہوئے، ان کا مذاق اڑایا کرتے تھے ان کی غربت کی وجہ سے۔ تو یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور ان سے کہا گیا کہ کوئی مالدار کسی غریب کے مذاق نہ اڑائے، کوئی اعلیٰ نسب والا کسی دوسرے نسب والے کا مذاق نہ اڑائے، کوئی صحت مند کسی لاچار اور کسی مجبور شخص کا مذاق نہ اڑائے، اور کوئی مریض، کوئی شفا یاب کوئی مریض کا مذاق نہ اڑائے۔ ایسا ہو سکتا ہے کہ خلوص میں اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اس کا مقام و مرتبہ اونچا ہو، اس سے بہتر ہو وہ شخص۔ یہ آیت کریمہ کا پس منظر ہے۔ میں نے بتایا تھا کہ آیت کریمہ ایک خاص پس منظر میں تو نازل ہو سکتی ہے، لیکن اس کے حکام خاص نہیں ہوا کرتا بلکہ عام ہوا کرتا ہے۔ تو یہ سارے انسانیت کے لیے، سارے انسانی برادری کے لیے اور خاص طور سے مومنین کے لیے یہ لازمی صورت ہے کہ اگر آپ ماحول کو کریٹ کرنا چاہتے ہیں، اچھا ماحول بنانا چاہتے ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ
امن و امان قائم ہو، ظلم و ستم ختم ہو، تو سب سے لازمی صورت یہ ہے کہ آپ ایمان لائیں، پھر اس کے بعد کسی کو جھگڑتے ہوئے دیکھیں تو عدل و انصاف کے ساتھ آپ اس کے درمیان صلح کرائیں، اور پھر اس کے بعد آپس میں ایک دوسرے کے بھائی بھائی ہو جائیں۔ بھائی بھائی ہونے کے بعد آپ جو ہیں آپ ایک دوسرے کا مذاق نہ اڑائیں۔ ایک روایت میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کتنے ہی لوگ ایسے ملتے ہیں، ایسے ہوتے ہیں جن کے بال بکھرے ہوتے ہیں۔ اس آیت کریمہ کے حوالے سے چند احادیث میں پیش کروں۔ جس طریقے سے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کتنے ہی لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے بال بکھرے ہوتے ہیں، جن کے بال پہ گرد و غبار ہوا کرتا ہے، اور جن کے پاس صرف 2 پرانی چادریں ہوتی ہے، لیکن ان کا مقام و مرتبہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ایسا ہوا کرتا ہے، ان کا مقام اتنا بلند ہوا کرتا ہے کہ جب وہ بندہ اللہ کی بارگاہ میں اللہ کا قسم کھا لیتا ہے کہ اللہ وہ کام کر دے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ وہ کام کر کے اس کی قسم کو سچ کر دیتا ہے۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ اگر کوئی شخص مالداری کی وجہ سے اگر کوئی شخص کسی کی غیبت اور کسی کا مذاق اڑا رہا ہے، تو ایسا ہو سکتا ہے کہ غریب شخص اس سے بہتر ہو، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اس کے اعمال مقبول ہوں، اور اس کے اعمال مقبول ہونے کی وجہ سے وہ جو عرض کر دے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے پورا کر دے۔ ایک روایت میں ملتا ہے کہ اللہ تبارک و اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم کسی مظلوم شخص کی، کسی غریب شخص کے بددعاؤں سے بچو، کسی مظلوم شخص کے بددعا مت لیا کرو۔ یہی وجہ ہے کہ مظلوم شخص جب کسی پر ظلم کیا جاتا ہے تو خاص طور سے اس وقت مظلوم کے درمیان اور اللہ کے درمیان ایک گہرا تعلق ہوا کرتا ہے کہ وہ جب بندہ چاروں طرف سے بالکل مارا پھرتا ہے اور اللہ رب العزت کی جانب لو لگاتا ہے، تو یقین جانے اللہ رب العزت کی جانب وہ کتنے گہرے تعلق میں ہوا کرتا ہے۔ اگر وہ شخص جو عرض کر دے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے رضا کو پورا کرتا ہے، اس کے قسم کو پورا کرتا ہے، اسے سچ کر دیتا ہے۔ ناظرین، یہاں ایک غور کرنے کا مقام یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورتوں کو خاص طور سے مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا۔ ایک اور روایت بیان کر دوں اس حوالے سے کہ لا یسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم، کہ حضرت حارث بن وہب خزاعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا میں تمہیں جنتی لوگوں کے بارے میں نہ بتاؤں؟ تو صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہیں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ ہر وہ شخص ہے جو کمزور اور لوگوں کی نگاہوں میں گرا ہوا کرتا ہے، جو کمزور ہوا کرتا ہے، جو ظالم و مظلوم جو مظلوم ہوا کرتا ہے، لوگوں کی نگاہوں سے گرا ہوا ہوتا ہے، تو وہ شخص جنتی ہے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر وہ اللہ پر قسم کھا لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور اس کی قسم کو پورا کر دیتا ہے اور اس کی قسم کو سچ کر دیتا ہے۔ تو اس روایت سے بھی پتہ چلتا ہے کہ کوئی شخص کمزور ہے کسی اور سماج اور لوگوں کی نگاہوں سے گرا ہوا کرتا ہے، تو اللہ کے درمیان اور اس بندے کے درمیان گہرا تعلق ہوا کرتا ہے کہ اگر وہ شخص کوئی بھی بات عرض کر دے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی باتوں کو قبول فرما لیتا ہے، اس کے التجا کو قبول فرماتا ہے اور اس کی باتوں کو سچ کر دیتا ہے۔ میں بتا رہا تھا کہ یہاں پہ غور طلب بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام احکام میں، اکثر احکام میں مردوں کے ضمن میں عورتوں کو شامل کر دیا ہے۔ جس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے زکوٰۃ کا حکم دیا، چاہے نماز کا حکم دیا، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، وہاں پہ خاص طور سے عورتوں کو مخاطب نہیں کیا۔ عورتوں کو یہ نہیں کہا کہ تم بھی زکوٰۃ دو، تم بھی نمازیں پڑھو، خاص طور سے نہیں بیان کیا، بلکہ اسی مرد کے ضمن میں بیان کر دیا۔ یہاں پہ بیان کیا، یہاں پہ عورتوں کو الگ سے بیان کر رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منہم ولا نساء من نساء، اور نہ ہی کوئی عورت کسی دوسری عورت کا مذاق اڑائے۔ یہاں پہ اس کا مطلب یہ ہے کہ عورتوں کے اندر
یہ زیادہ مہارتیں پائی جاتی ہے کہ وہ ایک دوسرے کے مذاق اڑایا کرتی ہے. ہم پر لازمی صورت یہ ہے، لازم ہے، ہم پر واجب ہے کہ ہم اللہ رب العزت کے حکام کی نافرمانی کے بجائے ہم اس کے احکام کی فرما برداری کریں. پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو برے القاب سے نہ پکارو. وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، برے القاب سے نہ پکارو. پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے بِئْسَ الْإِسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ، تم اگر کسی کا مذاق اڑاتے ہو، کسی کو تکلیف دیتے ہو، اور تم ایک دوسرے کا مذاق اڑا کر کے اس کی تحقیر کر رہے ہو، تو یقین جانو کہ بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، ایمان کے بعد فسوق کا نام ہونا، فاسق و فاجر ہونا کتنا ہی برا کام ہے. ومن لم یتب فاولئک هم الظالمون، جو یہ کام کرتا ہے، جو یہ افعال کرتا ہے، دوسرے کا مذاق اڑاتا ہے، صلح نہیں کرتا ہے، دوسرے سے دشمنی کرتا ہے، عداوت رکھتا ہے، حسد رکھتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ومن لم یتب فاولئک هم الظالمون، جو ان تمام افعال کرنے کے باوجود جو شخص اللہ رب العزت کی جانب رجوع نہیں کرتا، توبہ نہیں کرتا، تو وہ ظالمون میں سے ہے، ظالموں میں سے ہے، ظلم و زیادتی کرنے والا ہے. کسی کو تکلیف دینا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، اس کا مطلب یہی ہے نا کہ مسلمان وہ شخص ہے جو اپنی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان کو بھلائی پہنچائے، دوسرے مسلمان کو کی اچھائی پہنچائے، بھلائی پہنچائے، خیرخواہی کرے. زبان سے مطلب یہی ہے نا کہ تم اس کی شان میں کوئی ایسی باتیں نہ کہو جس کی وجہ سے اس کے دل میں تکلیف پہنچے. تو ہم پر لازم ہے، ہم پر واجب ہے کہ ہم اللہ رب العزت کے حکام کی فرما برداری کریں اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پہ عمل کرنے کی کوشش کریں. آئیے آج کے لیے ہم اپنی گفتگو کو یہیں پہ ختم کرتے ہیں. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم